أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وأن
شديد العذاب. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں ARYQ-TV پر رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. ناظرین، اللہ رب العزت کی محبت ایمان کے لوازمات میں سے ہے. عقیدہ توحید بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ایک بندہ مومن اپنے رب کو ہر اعتبار سے اپنا محبوب نہ بنا لے. اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو الوہیت اور عبادت کے لائق ہے. وہی ہماری عاجزی، انکساری اور محبت کی سب سے بڑھ کر حقدار ہے. در حقیقت اللہ کی محبت کا ماجرا ہی جدا ہے. دل کو جتنی اپنے خالق سے محبت ہوتی ہے اور کسی شے سے ہو ہی نہیں سکتی، اور کیوں نہ ہو، وہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، مولا ہے، ولی ہے، پروردگار ہے، کارساز ہے، رازق ہے اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے. اللہ کی محبت میں دل کا سکون ہے، روح کی زندگی بھی ہے، قلب کی غذا بھی ہے، عقل کا نور بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور باطن کی تعمیر بھی ہے. قلب سلیم رکھنے والے عقل مندوں کے ہاں اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات سے بڑھ کر نہ کوئی شے قیمتی ہوتی ہے اور نہ کوئی لذت اور حلاوت اس سے بڑھ کر انہیں محظوظ کرتی ہے. انسان حق تعالیٰ کی جتنی محبت اکٹھی کرتا ہے اسے اتنی ہی ایمان کی مٹھاس اور لذت عطا کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اپنے دل کو حب الہی میں غرق کر دیتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے. پھر اسے کسی سے ڈرنے یا کسی پر بھروسہ کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. ناظرین، اگر انسان اپنے دل کی خواہشات پر آمین کہتے ہوئے دنیا جہان کی آسائشیں اور راحتیں اکٹھی کر لے، پھر بھی اسے حقیقی سکون اور پناہ صرف اللہ کی محبت میں ہی ملتی ہے. بلکہ جاننے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دل سے اس کا درد چھین لیا جائے، آنکھوں سے ان کی بینائی واپس لے لی جائے، کانوں کی سماعت چھین لی جائے، زبان کی قوت گویائی سلب کر لی جائے، حتیٰ کہ بدن سے اس کی روح کھینچ لی جائے، تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا حب الہی سے دل کے خالی ہونے سے ہوتا ہے. ناظرین مکرم، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع رحمت سحر میں ہوگا محبت الہی. انشاءاللہ وقت مقرر پر اسی گفتگو کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے تعارف اور ان کے خیر مقدم کی طرف. ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا کل پہلی نشست سے اور آج بھی یہ سعادت انہی کے حصے میں آئی. اللہ رب العزت نے کلام مجید کی آیات کی برکت سے انہیں بے پناہ نوازا ہے. داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری محمد رفیق نقشبندی. السلام علیکم. بہت شکریہ قاری صاحب، بڑی خوبصورت تلاوت سے آپ نے ہمیں روشنی بخشی. اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آج کے اسکالرز میں سے ایک بڑی زیوکار شخصیت، دین متین کی خدمت کا بے پناہ سچا جذبہ بھی اللہ رب العزت نے انہیں نصیب فرمایا ہے اور دین متین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ سے انہیں لہجہ اور خوبصورت انداز بھی خود عطا فرمایا ہے. عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی جامعہ الازہر کے فیض یافتہ اور HOD ہیں شعبہ عربی کے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے ہمارے بہت محترم سکولر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آج کی نشست میں تشریف آوری کا شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے ممتاز اور مقتدر لہجے کے ثناخان رسول، جنہیں بین الاقوامی سطح پر اللہ رب العزت نے اپنے کریم محبوب کے ذکر اور نعت کے صدقے عزت اور وقار سے نوازا ہے. نعت کی کلاسیکی روایت کے بڑے پختہ امین ہیں. بڑا جاندار اور شاندار لہجہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے انہیں عطا کیا ہے. داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول حافظ محمد ارشد نقشبندی.
حافظ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، السلام علیکم، وعلیکم السلام تشریف آوری کا ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حافظ صاحب کے کلام سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد سے تلاوت کلام رحمان کے بعد آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ رحم کر اے ہمارے خدا، رحم کر، آمین اللہم آمین۔ طالب رحم ہے اے خدا، رحم کر، رحم کر اے ہمارے خدا، رحم کر، طالب رحم ہے اے خدا، رحم کر، رحم کر اے ہمارے خدا، رحم کر، طالب رحم ہے اے خدا، رحم کر، ہر کڑے وقت میں کام آتا ہے تو، سب کا مولا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کا مولا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، کون ہے اپنا تیرے سوا، رحم کر اے خدا، رحم کر، رحم کر اے ہمارے خدا، رحم کر، طالب رحم ہے اے خدا، رحم کر، جب اٹھے آنکھ تیرے حرم پر پڑے، سایہ معصیت بینا ہم پر پڑے، جب اٹھے آنکھ تیرے حرم پر پڑے، سایہ معصیت بینا ہم پر پڑے، سایہ معصیت بینا ہم پر پڑے، داور حشر رب جزا، رحم کر اے خدا، رحم کر، رحم کر اے ہمارے خدا، رحم کر، طالب رحم ہے اے خدا، رحم کر، اور تیرے عفو و عنایت کے محتاج ہیں ہم صدا، تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے عفو و عنایت کے محتاج ہیں ہم صدا، تیری رحمت کے محتاج ہیں، رحم کر تو بھی ہم پر صدا، رحم کر اے خدا، رحم کر، رحم کر اے ہمارے خدا، رحم کر، طالب رحم ہے اے خدا، رحم کر۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ ناظرین مکرم، حافظ صاحب کے انہی لفظوں پر آمین کہتے ہوئے مجھے بڑھنا ہے رحمت سحر میں پہلے وقفے کی طرف۔ مختصر لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پاکیزہ ذکر کے ساتھ۔ آپ سب جڑے رہیے۔
जी नाजरीन, खैर मकदम है आपका रहमत सहर में ARYQ TV पर रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। हमें आगाज़ करना है गुफ्तगू का। हमारा आज का मौजूए सखुन है मोहब्बत इलाही। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं खैर मकदमी कलमात के साथ, उस शख्सियत की खिदमत में जो ARYQ TV का एक बड़ा जी वकार और जी एहतशाम चेहरा है। कई सालों से बड़ी कुव्वत और तवानाई के साथ पूरी दुनिया में अपना पैगाम ARYQ TV के ज़रिए नशर करते हैं हमारे नहाई मुकर्रम अर्ज़ वतन के मुमताज़ मोहतरम मुक़्तदर स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, खैर मकदम भी। और गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं आपसे कि मोहब्बत इलाही की ज़रूरत और अहमियत क्या है इंसानों के लिए और एक बंदा मोमिन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया सफदर भाई, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में चंद जुमले बड़ी जामयीत के साथ कहे हैं, बड़ी नवाज़िश हुज़ूर। उससे अहमियत का अंदाज़ा तो हो जाता है हमारे नादरीन को। उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि मोहब्बत इलाही ये आप यूँ समझ लें कि इंसानी मुआशरे में या इंसान के लिए या ईमानियात का जो मजमुआ है उसके अंदर इसकी हैसियत ऐसे है जैसे जिस्म में रूह की होती है। बड़ी खूबसूरत वैलिड, यानी अगर मोहब्बत इलाही को निकाल दिया जाए तो पीछे जिस तरह रूह निकल जाए तो जिस्म एक मुर्दा हैसियत में होता है, उसकी कोई वक़्त और वैल्यू नहीं होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप यूं भी कह सकते हैं कि मोहब्बत इलाही के बगैर इंसान ऐसे है जैसे कश्ती ना खुदा के बगैर, हाय हाय हाय। ऐसे है जैसे कोई मुसाफिर मंजिल का के तयन के बगैर। क्या कहना है। और ईमान सिर्फ ये नहीं कि इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, आप यूं कह लें कि ईमान के सफ़र का आगाज़ ही मोहब्बत इलाही के बगैर होता ही नहीं है। बड़ी वैलिड, आगाज़ भी यही है और इख्तिताम भी यही है, यानी इब्तिदा और इंतहा यही है। इब्तिदा और इंतहा यही है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख या कम व बेश अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया है, तो हर नबी की दावत का जो मरकजी नुक्ता था वो मोहब्बत इलाही। क्या कहने, वाह। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो इसको इस कदर बयान फरमाया और अपने मानने वालों के दिलों में उतारा है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन बेकरार हो गए, मुस्तरब हो गए। इस कदर मोहब्बत इलाही की कशिश पैदा हुई कि तड़पते हुए पूछते थे कि या रसूल अल्लाह, अब हमें वो रब मिला दें, अब हम उससे मिलना चाहते हैं। इस इस्तराब के क्या कहने। ये मेरे आका की दावत और तबलीग का असर था, ये हुजूर की निगाह नाज का कमाल था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु और एक मुर्शिद की निगाह का फैज यही होता है कि उसकी मजलिस में जब कोई बैठता है, जितने भी सूफिया किराम औलिया इज़ाम जो कामिल मुर्शिद हुए हैं, वो अपनी जात की तरफ नहीं बुलाते रहे, वो अपनी बारगाह में बिठा के दर हकीकत रब की बारगाह तक पहुंचाते रहे हैं। अब पूछते थे साहबा कि या रसूल अल्लाह, हम मिलना चाहें तो वो रब कहाँ मिलता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या खूबसूरत ये इरशाद है, इरशाद रब्बानी। फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब, जब मेरे बंदे आए ना तेरे पास, ये जुमले की आप मेरे बंदे जब तेरे पास आए मेरा पता पूछने के लिए, जब मेरे बंदे तेरे पास आए मेरा एड्रेस मालूम करने के लिए कि मैं कहाँ मिलता हूँ, तो महबूब उन्हें कह दीजिए कि मैं करीब ही होता हूँ। अल्लाह, जब तेरे पास आ गए तो वो मेरे पास आ गए। बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। फरमाया फ़इन्नी करीब, ये तो आशिकाना मतलब था ना, फ़इन्नी करीब। महबूब ने कह दीजिए कि मुझे ढूंढने के लिए और मिलने के लिए तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। अपने मन में जरा सर झुका के देखो, तुम्हें वहां खुदा मिलेगा। बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब।
اور مجھے خصوصاً شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور ایک بات کی صراحت بھی کرنی ہے. آپ ہمیشہ سے مجھ فقیر پر اس انداز میں بڑی شفقت فرماتے ہیں کہ ابتدائی کلمات کو بھی انٹرو کو بہت توجہ سے سنتے ہیں. میں اور وہاں ہمیشہ بیٹھا اس پہ سن دعا رہا تھا دیتے ہیں. الحمدللہ. اصل میں ہمارے کچھ ناظرین کو شاید اس بات کا اشکال ہو کہ آج کل مفتی صاحب جو ہیں وہ لیٹ آ رہے ہیں شاید, تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کل کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو بھی حکومتی احتیاطی تدابیر ہم سب کو بتائی گئی ہیں, ہم الحمدللہ اس کو بالکل فالو کرتے ہیں. جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے سوشل ڈسٹنس کا جو ایک فارمولہ طے کیا گیا ہے عوام الناس کو اس وبا کے نقصانات سے بچانے کے لیے, تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم صرف یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں. بہرحال مفتی صاحب جو ہیں وہ پروگرام شروع ہونے سے اور پہلے آپ کی تشریف اجازت لے سے آتے ایک ہیں. چھوٹا سا جملہ کہ یہی غلط فہمی ہماری ٹیم کا کئی سالوں سے مستقل حصہ الحاج جی پروفیسر بالکل. عبدالرؤف روفی صاحب کو ہو گئی. بہت مس بھی انہوں نے, کر میں رہے ہیں. وہاں بیٹھا تھا تو انہیں مجھے کال کیا ہے کہ آپ ابھی تک مجھے ٹرانسمیشن میں نظر نہیں آ رہے ہیں, تو میں نے کہا جی بیہائنڈ دا کیمرہ میں بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ آپ کے جاتا لفظوں کے ساتھ ہی علامہ محمد شہزاد مجددی جی. صاحب کا بھی ذکر کرنا جی, ہے. اللہ وہ کریم علیل ہیں, اللہ ان کی علالت میں صحت و ان کو سلامتی شفا کے ساتھ عمر اور صحت و خیر عطا سلامتی فرمائے, نصیب شفا کاملہ عطا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور مجھے رجوع کرنا ہے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب سے. جب مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, تو مجھے اولیاء کی صف کے ایک بڑے مستند اور باوقار ہستی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ محبت کسی مخلوق کی تعلیم کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ تو حق تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے اور اس کا فضل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس قول کی روشنی میں محبت الہی کو مزید کھول کر بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز میں قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت ایک گلدستہ ہمیں عطا فرما دیا ہے الحمدللہ. اور بہت خوبصورت کلیدی باتیں آپ نے ارشاد فرما دی ہیں. تو میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت کا تعلق دماغ سے نہیں دل کے ساتھ ہے, بڑی خوبصورت بات. اور دل پورے جسم کا سلطان ہے, دماغ سے نہیں دل کے ساتھ. دل کے ساتھ ہے. دل محبت پھوٹتی بھی دل سے ہے, یہ جاگزیں بھی دل میں ہوتی ہے, یہ اپنا ڈیرا بھی دل میں جماتی ہے. اللہ اکبر. تو دل ہے جو کہ محبت کو بوسٹ کرتا ہے اور محبت کو وصول کرتا ہے. بہت اچھا ہے. اور صوفیاء جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت معروف کرخی کے حوالے سے, تو صوفیاء کرام نے بھی کہا کہ القلب سلطان الجسد, اللہ کہ یہ جسد کا, جسم کا سلطان دل ہے اور دل کا سلطان اللہ ہے. کیا کہنے. تو جب یہ دل کا تخت اپنے سلطان سے خالی ہو جائے, ارے واہ, اور جب اس تخت کے اوپر اللہ رب العزت کی محبت متمکن نہ ہو, بلکہ اس تخت پہ دنیا کو بٹھا دیا جائے اور دولت کو بٹھا دیا جائے اور کسی بھی اور شے کو جو حلال چیزیں ہیں, یعنی اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے محبت الہی کے سامنے 8 حلال چیزوں کا ذکر فرمایا. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا, یعنی تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارا کاروبار, تمہارے مساکن, ان سب کی محبت حرام نہیں ہے, وہ حلال ہے. لیکن فرمایا اس میں ڈومیننٹ کون سی شے ہے, غلبہ کس کا ہے, وہ اللہ جو کہ سلطان القلب ہے, جو سماتا ہے تو مومن کے دل میں سماتا ہے. اور جس کی محبت نصیب ہو جائے تو ایک ذرہ جو ہے وہ داتا بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس محبت کو اپنے دل میں لے کے آؤ. اور میں یہاں حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار, کیا کہنے, اللہ مسلمانہ چرا زارند و خارند, ندا آمد نمی دانی کے این قوم دلے دارند و محبوب نہ دارند. کہا ایک رات کو میں گریا کو نہ تھا, مسلمان یا اللہ کیوں جو ہے وہ بہت زیادہ زوال کا شکار ہیں, بہت زیادہ وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. تو مجھے ندا آئی کہ اے اقبال کیا تو نہیں جانتا کہ ان کا مرض صرف ایک ہی ہے کہ دل رکھتے ہیں لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتے, اور وہ محبوب حقیقی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے کہ جب اس کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ایک حقیقی سفر کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جاتا ہے. اسی لیے آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ہمیں محبت الہی کا یہ تحفہ مانگنے کا حکم دیا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو ہمیشہ آپ نے مانگی ہے وہ یہی ہے, اللہم انی اسألوک حبک, یعنی یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا, وحب حبیبک,
اور اپنی طرف بھی اشارہ فرمایا اور تیرے محبوب کی محبت کا سوال کرتا یعنی محبوب خود اس کی محبت مانگ رہے ہیں. ہاں اللہ اور فرمایا وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ کیا اور کہنا یا ہے؟ اللہ جو تجھ سے پیار کرتے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا اللہم اور صلی پھر علی فرمایا محمد وَحُبَّ وعلی آل عَمَلٍ محمد. يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اور اس عمل کی محبت بھی عطا فرما دے جو مجھے تیرے قریب لے جائے. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب, زندہ باد. ماشاءاللہ مفتی صاحب, آج تو گفتگو کا آغاز سے جو لطف آنا شروع ہوا ہے, اللہ اکبر. مجھے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد, حضرت علامہ کے اس شعر کے بعد جناب جگر مراد آبادی کی یاد آتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام سہی, عرفان محبت عام نہیں. فیضان محبت عام سہی, عرفان محبت عام نہیں. عرفان محبت عام نہیں. مفتی صاحب, اسی خوبصورت لے پہ اور اسی روانی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. زندگی میں ہر کام کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں. دنیا داری کی کوئی اسائنمنٹ ہو, ظاہر پرستی کی کوئی بھی اسائنمنٹ ہو, اس کے بھی بہرحال کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفینٹ سی بات ہے کہ اللہ کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوں گے. ان تقاضوں کا کچھ احوال بیان کیجیے. سب سے پہلی بات, اولین تقاضا اور سب سے بڑا تقاضا اور ہر محبت کا تقاضا ہے, اور اللہ کی محبت کا وہ بدرجہ اولا تقاضا. بالکل صحیح. وہ تقاضا کیا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع. کہ جو محب ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے, اللہ اکبر, اسی کے رستے پر چلتا اس ہے. کا حکم مانتا ہے. کیا بات ہے. اس کا آرڈر تسلیم کرتا ہے, اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے, اپنی رضا کو اس کی رضا میں محو کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یوں مٹاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی. منشدی. آئے ہائے ہائے. وہ اپنی ہستی کو ہی مٹا دیتا ہے. ان المحب لمن یحب مطیع, یہ تو ہر محبت میں ہے. اور پھر جب محبت ہو کائنات کے خالق کی, مالک کی, جو ہمارا رازق ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, تو سب سے زیادہ اطاعت کا مستحق وہی ہے. تو پھر اس کی محبت کا یہ اولین تقاضا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کا حکم مانا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق گزارا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہمیں یہ حکم ہوا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اطاعت کرو. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جب اطاعت کرو گے تو فقد فاز فوزا عظیما, پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بھی کہہ دیا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی روز محشر جنت میں تمہیں نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا. اب یہ اولین تقاضا ہے. اور دوسرا تقاضا ڈاکٹر صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور آج کے سینیریو میں صفدر بھائی اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ارشاد ہو. یعنی ہم گفتار کے غازی ہیں جی, ہم سارے گفتار کے بڑے غازی ہیں, محبت کے دعوے بڑے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن جو اس محبوب کے منافی چیزیں ہیں, اینٹی ہیں, جو اس کے دشمن ہیں, وہ ہمارے دل پر قابض ہیں. تو مجھے بتائیں تو صحیح کہ یار اور یار کا دشمن ایک جگہ رہ سکتے ہیں؟ جو آپ کا دوست ہو وہ بھی اسی جگہ ہو, اور جو اس دوست کا دشمن ہے یا آپ کا دشمن ہے وہ بھی اسی جگہ ہو. کسی نے کہا تھا کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں, این خیال استو محال استو جنوں, کہ تو رب کو بھی چاہے اور اس کمینی دنیا کا بھی طالب بن جائے. کہا کہ این خیال استو محال استو جنوں, یہ ناممکن ہے, it is impossible. لہذا اگر اللہ کو چاہتا ہے اور اللہ کی محبت میں سچا ہے تو پھر دنیا سے منہ موڑ لے, رب سے ناتا جوڑ لے, پھر تجھے دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا, تو آگے آگے ہوگا, دنیا تیرے پیچھے ہوگی. ماشاءاللہ مفتی صاحب. ناظرین مکرم, خوبصورت گفتگو کا سلسلہ, بڑا رواں اور پانی کی روانی جیسا یہ گفتگو کا سلسلہ آج آگے بڑھا ہے. اللہ ہمارے دونوں سکولرز کو سلامت رکھیں, ان کے علم و فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور مفتی صاحب جس طرح فرما رہے تھے تو اس بات کا لب لباب یہ بھی ہے کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے. کاش ہمیں کچھ احساس ہو, ہمارے فکر فہم ادراک کے دروازے کھلیں. آئیے بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف. رحمت سحر میں کچھ لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ اس پاکیزہ ذکر کے ساتھ جڑے رہیے. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں ARYQ TV پر. ہماری گفتگو کا عنوان ہے محبت الہی.
वक्फे में जाने से पहले हम इसके तकाज़ों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस ऑब्जेक्टिव के हुसूल के लिए। तो ये सवाल इतना अहम है और इसके लिए जवाब भी इतना ही अहम है कि हमारे कल्ब और रूह के दरीचे खुलें और हमें इस बात की समझ आए कि इसके तकाज़े क्या हैं और हमें उन्हें कैसे पूरा करना है। यही बात मैं रखूंगा डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सवाल इतना अहम है, मेरा ख्याल है कि अगर पूरी ट्रांसमिशन पे भी इस पे फैला लिया जाए तो हम इस पे गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल राज़ी होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना वक्त हमें मुयस्सर है आप उसमें इरशाद कीजिए, इसके मज़ीद तकाज़े कुछ बयान कीजिए। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि बड़ी बुनियादी और कलीदी बात है, और अगर ये समझ आ जाए तो इसी से पूरा दीन जो है वो आगे उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल सही और फरमाया। मैं तो उसी आयत से फिर आगाज़ करना चाहूँगा इरशाद। कि जो हुब्बे इलाही और मोहब्बत इलाही के बयान करने वाली आयत है, उसका आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने खूबसूरत अंदाज में किया। अल्लाह इरशाद होता है वमिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अल्लाह। अंदादन क्या कहना है? युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, अल्लाह कि लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कुछ मद्दे मुकाबिल बना लिए हैं। हाय अब हाय। ज़रूरी नहीं कि वो मद्दे मुकाबिल कुछ बुत हों जिन्हें पूजा जाए। बिल्कुल सही। वो दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत है, वो हवस है, वो किसी भी मनसब की लालच है, वो दुनिया की रंगीनियों में खो जाना है। यानी जाहिर परस्ती के मनफी जज्बे और ज़ाहिर परस्ती के जितने भी मनफी जज्बात हैं वो वो सारे अल्लाह के मुकाबिल ठहरेंगे। इसमें आ जाएंगे। अल्लाह और अकबर। इसको लफ्ज़ निद के साथ बयान फरमा दिया क्या कि कहना है? मेरी मोहब्बत और मेरे बताए हुए रास्ते और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिराते मुस्तकीम को छोड़कर अगर जिस आदमी ने उसके पैरेलल में किसी और चीज़ को खड़ा कर लिया और उससे मोहब्बत शुरू कर दी, तो फरमाया तुम फिर मोहब्बत इलाही के सारे जज्बात को भूल गए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह अकबर। ईमान वालों की तो पहली अलामत ही ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाय बहुत हाय मोहब्बत हाय। करते हैं। अल्लाह फिर यहाँ अकबर। इस हदीस पाक को भी देख लीजिए कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, कि जब तक उसकी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए। अल्लाह, यानी अल्लाह। तर्जुमे तो इस हदीस के हुजूर बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल तर्जुमा सही। बड़ा पसंद आता है। बहुत आला फरमाया तर्जुमा कि किया कोई आपने। बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हाय 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 जब तक कि उसकी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए। हाय हाय। और तबीयत शरीयत किताब है। वाह वाह। और शरीयत क्या है? शरीयत का आगाज भी मोहब्बत इलाही से होता है और उसका इख्तिताम भी मोहब्बत इलाही से होता है। तर्जुमा इसलिए बहुत आम है कि लोग कहते हैं ना मेरी तबीयत नहीं मानती। हाय हाय। ये बड़ा इसलिए अवामी अंदाज का और लोगों बहुत के शऊर की जबरदस्त। सतह तक पहुंचने वाला कमाल अंदाज यही था। होता है। देखें ना, आप बहुत सी जगह में हमने बहुत सी चीजों को दीन बना के सामने रखा हुआ होता है और बज़ाहिर वो दीन नहीं होता। और दीन नहीं होता। क्या कहना? या फिर वो दीन की बहुत कोई जुज़वी ताबीर होती है लेकिन उसको असल पे गालिब कर दिया जाता है। बहुत ही यानी खूबसूरत बात एक की तरफ आज़ान बिलाली हो रही है हाय और हाय। हय्या अला सलात का एक खूबसूरत तराना आ रहा है, अल्लाह बुलाया जा अकबर। रहा है, और इंसान कहे नहीं मेरी तबीयत चाह रही है कि कवाली को सुन लिया जाए। वो वक्त माशाअल्लाह, अल्लाह की माशाअल्लाह। मोहब्बत में उसकी बारगाह में हाजिरी का है। बिल्कुल सही। तो इस तरीके के साथ जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को अपने सीने से लगाता है तो उसको फिर ये नेमत, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ताइसा अब्दुद दिरहम व ताइसा अब्दुद दीनार, कि जो दीनार और दिरहम का बंदा है वो बदनसीब हो गया, मारूम हो गया, जो अल्लाह अल्लाह का बंदा है वो कामयाब हो गया। क्या तो कहने अल्लाह हैं रब्बुल डॉक्टर इज़्ज़त की ये बंदगी नसीब हो जाना सलामत यही रहिए। मोहब्बत इलाही का सबसे बड़ा तकाजा है। बहुत खूबसूरत। मुफ्ती साहब, बेख्तियार मुमकिन है कि ये मेरे सवालात की फहरिस्त में शामिल ना होता। मुझे औलिया की सफ़ के सरदार हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह के खूबसूरत मंजरनामा ज़हन में आता है। एक पर्दा नशीन औरत हाजिर होती है, आके अर्ज़ करती है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। हालांकि जिस औरत से वो शादी करना चाहता है उससे शक्ल सूरत में, हुस्न में, नामो नसब में, मालो दौलत में, शानो शौकत में, हर एतबार से मैं मावरा हूँ, फिर भी वो उससे शादी करना चाहता है, तो मैं उसकी मोहब्बत में जो शराकत हो रही है मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुजूर गौसे आज़म बेहोशी की कैफियत में चले जाते हैं। जब तबीयत बहाल होती है तो गुलाम अर्ज़ करते हैं हुजूर ये क्या मामला था? तो आप बचश्मे नम इरशाद करते हैं कि लोगों ये एक औरत होकर मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं करती, मखलूक होकर, तो वो रब होकर अपनी मोहब्बत में कैसे किसी को शरीक करना पसंद करेगा?
کیا کہیے گا اس بارے میں؟ یہی حاصل ہے اس سیگمنٹ کا جو بات ہو رہی تھی اللہ اکبر، کہ اگر باقی چیزوں کی محبت غالب آ گئی، قبضہ ہو گیا ہمارے دل و دماغ پر، ہماری زندگی پر، تو پھر ہم محبت الہی کے تقاضے نہیں نبھا سکے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ محبت میں بھی یکتائی کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ، سچے توحید پرست بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اور حضرت اکبر۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کیا تھے کہہ رہے ہیں؟ کہ جس دل میں عشق الہی کی آگ جل جاتی ہے وہ ہر ماں سوا کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، آئی جو یاد ان کی تو آتی چلی گئی، اللہ اکبر، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 پہ، اس کو وضاحت سے بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں کر دیا گیا۔ یہ جو انداد یا ند کی جمع ہے، یہ جو ہمسر بنا لیے، کوف بنا لیے، بالکل صحیح۔ اس کے برابر کسی کو، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے شہوات کی محبت۔ کن چیزوں کی؟ عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے چاندی کے ذخائر کی، گھوڑوں کی، فرمایا جانوروں کی، کھیتیوں کی، یہ لوگوں کے لیے شیطان نے مزین کر دی ہے۔ فرمایا اس کے اندر کشش، اٹریکشن رکھ دی ہے اس کے اندر، لیکن کیٹیگرائز کس طرح کیا ہے میرے رب نے؟ جو ابھی لفظ تھا ڈاکٹر صاحب کا، مجھے وہیں سے یہ بات سمجھ آئی کہ وہاں کیا کہا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تو ان چیزوں کو محبوب بنایا گیا ہے، لیکن اہل ایمان کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ یہ الناس میں اور الذین آمنوا میں فرق ہے کہ اگر عام لوگوں کی طرح ہو جائے تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا، مومن ہے تو پھر اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب ہوگا۔ جس طرح گفتگو ہو رہی ہے نا، روفی صاحب یقیناً گھر میں بیٹھے بھی داد دے رہے ہوں گے، یہاں ہوتے تو وہ ضرور آپ کا ذکر کر کے ذات دیتے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں کلام کی طرف، نعت رسول محتشم صلی اللہ علیہ نبی الکریم پیش کرتے ہیں۔ حافظ محمد ارشد نقشبندی آج ہمارے ساتھ۔ حافظ صاحب کیا انتخاب ہے جی آپ کا؟ صفدر صاحب ایک بالکل نئے شاعر ہیں، بہت خوبصورت سید زادے ہیں، سید محمد حسنین ثقلین۔ ماشاءاللہ، حسنی سید صاحب کی بات کر رہے ہیں، ارشاد ہو بسم اللہ۔ بھلا دے وہ کبھی اے دل، بہت اچھا ہے، نہیں ایسا نہیں کرتے، بھلا دے وہ کبھی دل، نہیں ایسا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے۔ اور کہیں سے بھی کوئی آئے، کسی بھی وقت کچھ مانگے، اللہ اکبر، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، نبی کی آل کو سمجھے نہیں، ان کو نہ سمجھاؤ، ازل کے نا سمجھ ہیں جو
کبھی سمجھا نہیں کرتے ازل کے نا سمجھ ہے جو کبھی سمجھا نہیں کرتے. اور اپنے ایوان سے دعا طلب کرتا ہوا اس شعر کو پیش کر رہا ہوں. سدا سلامتی ہو. توجہ کی ہے گر خواہش توجہ کی ہے گر خواہش تو پھر یہ یاد رکھ اے دل کیا کہ جب ان کو سوچ لیتے ہیں یہ موضوع ہے ہمارا آج. جو جب ان کو سوچ لیتے ہیں تو کچھ سوچا نہیں کرتے جب ان کو سوچ لے ہیں تو کچھ سوچا. یہ ہمارے موضوع کا بالکل شعر ہے. اسے دوبارہ ارشاد کیجئے. اللہ اکبر. توجہ کی ہے گر خواہش تو پھر یہ یاد رکھ اے دل جب ان کو سوچ لیتے ہیں جب ان کو سوچ لیتے ہیں تو کچھ سوچا نہیں کرتے جب ان کو سوچ لیتے ہیں تو کچھ سوچا جی اچھا جی نہیں کرتے. حافظ صاحب صرف آل والا شعر ریپیٹ کر دیجئے پھر ہم وقفے پہ جاتے نبی ہیں. کی آل کو سمجھے نہیں ان کو نہ سمجھاؤ ازل کے نا سمجھ ہیں جو انہیں سمجھا نہیں کرتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈھیروں سلامتیاں ہوں اور برکتیں آپ کے شامل حال ہوں جناب حافظ صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ہمیں بڑھنا ہے وقفے کی طرف. رحمت سحر میں برکت رحمت رفت اور رافت برساتی یہ گھڑیاں ہیں داتا کی نگری لاہور میں. لیکن میں ایک سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوا وقفے کی جانب بڑھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت سے جو محبت کرنے والوں کے اوصاف اور انداز ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے جانیں گے. ناظرین مختصر سا ایک وقفہ. آپ اس ذکر خیر سے جڑے رہیے.